تو permutation کیا چیز ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے an arrangement of n objects is called permutation. مطلب کہ ہمارے پاس n آبجیکٹس ہیں، ہم ان کو ارینجمنٹ کے فارم میں اور آرڈر کے فارم میں لکھ لیں تو اس کو ہم کہیں گے پرمیوٹیشن. اس کو ہم ڈینوٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ پرمیوٹیشن کو ہم ڈینوٹ کریں گے این پی آر سے. این پی اور اس کے سبسکرپٹ میں لکھیں گے ہم آر. اس سے ہم ڈینوٹ کریں گے اور اس کا فارمولا ہے این فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی این مائنس آر فیکٹوریل. ہمارے پاس جو پرمیوٹیشن کی ڈینوشن تھی وہ یہ تھی، ہم اس چیز سے ڈینوٹ کریں گے اور اس کو وہ برابر ہے این فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی این مائنس آر فیکٹوریل کے. تو اگر ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہو اس طرح، ہمارے پاس آ جاتا ہے لیٹ سپوز 6p4. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، ہم نے اس کو سالو کرنا ہے تو ہم اس کی پرمیوٹیشن کس طرح لکھیں گے؟ اس کو ہم سمپلی جس طرح ہم نے اوپر دیکھا 6 کا فیکٹوریل آ جائے گا اوپر اور ڈینومینیٹر میں کیا آئے گا 6 مائنس 4 اور اس کا فیکٹوریل. جیسا کہ اوپر ہے 6 فیکٹوریل اور 6 مائنس 4 آ جائے گا 2 فیکٹوریل. تو یہ ہمارے پاس 6 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 2 فیکٹوریل. آگے ہم اس کو سمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس کا آنسر چاہیے. تو یہ اس کا میتھڈ ہے پرمیوٹیشن کو سالو کرنے کا. اب ہم ایکسرسائز 7.2 کو سالو کرتے ہیں اور 7.2 میں جو ہم نے دیکھا تھا ابھی پیچھے اسٹڈی کی ہم نے پرمیوٹیشن سے ریلیٹڈ، تو پرمیوٹیشن کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا تھا. اب ہم ایکسرسائز کو سالو کر کے دیکھتے ہیں کہ پرمیوٹیشن کس طرح سے اپلائی ہوتی ہے میتھمیٹیکل کوسچنس کو سالو کرنے کے لیے. تو کوسچن نمبر 1 ہے ایکسرسائز کا ایویلویٹ دا فالوئنگ اور اس کا پارٹ نمبر 3 ہے 12p5. اس کو ایسے ریڈ کرتے ہیں 12p5. تو غور کریں، ہم نے پرمیوٹیشن کے لیے ایک فارمولا جو جنرل فارمولا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ n فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی n مائنس آر فیکٹوریل. تو ہمیں پتا ہے نیچے والا نمبر r ہوتا ہے اور اوپر والا نمبر n ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل نمبرز یہ ہوتے ہیں اور جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ نیچے والے ہیں r. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم پھر کس طرح سے اوپن کریں گے؟ n فیکٹوریل کا مطلب ہے 12 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی n مائنس آر، یعنی 12 مائنس 5 اس کا فیکٹوریل. اس کے بعد اگر ہم غور کریں، ہم نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے، یعنی اس کا آنسر نکالنا ہے. تو اوپر آ جائے گا 12.11.10.9.8.7. ابھی ہم آگے اس کو اوپن کرتے ہیں. نیچے کیا آئے گا 12 مائنس 5 آ گیا 7 فیکٹوریل. اب غور کریں، ہمیں یہاں پر آگے سالو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو کیا کریں گے 7 فیکٹوریل تاکہ یہ کٹنگ ہو کر یہ ختم ہو جائے. اب ان باقی نمبرز کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پھر آنسر کیا آئے گا 95040. یعنی سمپلی ہم کیلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے ان 500 نمبرز کو 12 11 10 9 اور 8 ان کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو 95040 یہ اس کا آنسر آ جائے گا. تو یہ ہم نے کیا کیا، پرمیوٹیشن کو جو کوسچن تھا اس کو سالو کر لیا اور اس کے لیے سمپلی فارمولا ہم نے یہ والا یوز کیا. اب غور کریں، تھوڑا سا ڈفرینٹ کوسچن آ گیا لیکن اس میں ہمارے پاس فارمولا یہی یوز ہوگا. ہم نے اس میں کرنا کیا ہے، صرف اس میں سوچنے والی چیز ہے ایک، اور وہ کیا، فائنڈ دا ویلو آف n وین پارٹ 1 ہے کوسچن نمبر 2 کا np2 از اکول ٹو 30. غور کریں، اس نے ہمیں np2 یہ برابر ہے 30 کے یہ دے دیا اور ہم سے اس نے پوچھا کیا ہے کہ n کی ویلو نکالو. اب پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ np2 یعنی اس کا فارمولا ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا فارمولا لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہ آئے گا n کا فیکٹوریل، کیونکہ n اوپر پڑا ہے تو n فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی n مائنس r ہے 2 تو n مائنس 2 کا فیکٹوریل اکول ٹو 30. غور کریں، پہلا سٹیپ تو ہمیں نظر آ گیا کہ ہم سمپلی کیا کریں گے، پرمیوٹیشن والا فارمولا یہاں پر لکھ لیں گے. یہ لکھنے کے بعد اب اگلی چیز جو اس میں غور کرنے والی ہے وہ کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ n فیکٹوریل ہمارے پاس گیون ہے اور نیچے ہے n مائنس 2 یعنی n میں سے 2 نمبر کم. اس کا مطلب ہے اوپر والا بڑا نمبر ہے اور نیچے والا چھوٹا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اس n فیکٹوریل کو ایسے لکھنا چاہیں n پھر اس کے بعد اس سے ایک چھوٹا یعنی n مائنس 1 پھر n مائنس 2 اسی طرح یہ چلتا جائے گا، لیکن ہم اس کو n مائنس 2 تک لکھیں گے اور آگے اس کا فیکٹوریل لگا لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے جب ہم کسی بھی نمبر پر جا کر سٹاپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم فیکٹوریل لکھ سکتے ہیں، تو باقی نمبرز لکھنے کی ضرورت نہیں.
یہی چیز ہم نے یہاں اپلائی کی جو ہم نے پہلے سیکھی ہے ایکسرسائز میں. اور نیچے ہمیں پتا ہے n-2 کا فیکٹوریل ہے, یعنی اوپر بڑا نمبر تھا اور نیچے چھوٹا نمبر. ہم نے کیا کیا, بڑے نمبر کو ہم اس نمبر تک لے گئے جو نیچے موجود تھا تاکہ ہماری اس کی کٹنگ ہو جائے. اور رائٹ سائڈ پہ تو آلریڈی 30 تھا. تو غور کریں اب ہمارے پاس بچے گا کیا, n انٹو n-1 اکول ٹو 30. تو غور کریں ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو ایک اکویشن یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوارڈریٹک اکویشن بنا لی. غور کریں یہاں سے کیا بنے گا, n اسکوئر مائنس n مائنس 30 اکول ٹو 0. غور کریں ہم نے اس 30 کو دوسری سائڈ پہ لگے تو یہ کیا ہوا, ملٹیپلیکیشن کر کے n اسکوئر مائنس n مائنس 30 اکول ٹو 0. اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کی فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں. سمپلی فیکٹرائزیشن کیا ہے, n اسکوئر مائنس کون سے دو نمبرز ہیں جن کو ہم ایڈ اور سبٹریکٹ کریں تو مائنس n آ جائے, اور ملٹیپلائی کریں تو مائنس 30n اسکوئر آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مائنس 6n پلس 5n. غور کریں بڑے والے کے ساتھ مائنس کا سائن اس لیے آیا تاکہ جب بڑا اور چھوٹا آپس میں یہ اس طرح سے ایڈ ہو جائے تو سائن بڑا والا آئے, تو مائنس کا سائن بڑے والا آ گیا. اس کے بعد مائنس 30 اکول ٹو 0. اس کے بعد اب ہمیں پتا ہے پہلے دو میں سے ہم کامن لیتے ہیں جو ہمارے پاس ایک رول ہے فیکٹرائزیشن کا. تو n کامن n مائنس 6 آ گیا, پھر پلس 5 کامن ان دونوں میں سے تو n مائنس 6 اگین آ گیا اکول ٹو 0. ایک دفعہ ہم لکھتے ہیں n مائنس 6 اکول ٹو 0 اور ایک دفعہ n پلس 5 اکول ٹو 0. یہاں سے آ گیا n اکول ٹو 6, یہاں سے آ گیا n اکول ٹو مائنس 5. اب غور کریں ہمارے پاس n کے دو آنسرز آ گئے ہیں. ہم کریں گے کیا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی نیگیٹو آنسر آ رہا ہے. یہ نیگیٹو آنسر ہے اس لیے ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں یا ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. ہم پھر لیں گے کون سا والا, n اکول ٹو 6 جو پازیٹیو نمبر آ رہا ہے. اور ہمیں ویسے بھی پتا ہے کہ ہمیشہ یہ والی ویلیوز پازیٹیو ہوتی ہیں, نیگیٹو نہیں. تو اس لیے ہم اس کو نگلیکٹ کر کے, اور یہ n اکول ٹو 6 ہمارا آنسر ہے. اور اس کی اگر ہم ویریفیکیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی ہم n کی جگہ 6 رکھیں 6p2 اور یہ فارمولا اپلائی کریں کیا ہمارا آنسر 30 آتا ہے یا نہیں, تو 30 ڈیفینیٹلی آئے گا. تو اس طرح سے ہم جو تھوڑا سا ڈفرنٹ کوسچن آیا اس کو بھی ہم نے سالو کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. اب آتا ہے کوسچن نمبر 4. ہاؤ مینی سگنلز کین بی گیون بائی 5 فلیگز آف ڈفرنٹ کلرز یوزنگ 3 فلیگز ایٹ اے ٹائم. یعنی وہ ہمیں بتا رہا ہے, اس نے کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں اور باقی اس نے ہم سے پوچھا ہے, یعنی ہاؤ مینی سگنلز کہ اگر ہمارے پاس 5 فلیگز ہوں ڈفرنٹ کلرز کے. ہم اس انفارمیشن کو اس طرح سے لکھ لیتے ہیں کہ جو ٹوٹل نمبر آف فلیگز ہیں وہ 5 ہیں, یعنی اگر ہم اس کو n لکھنا چاہیں تو یہ 5 ہیں ٹوٹل نمبرز, اور ان سب کے کلرز ڈفرنٹ ہیں. آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان 5 فلیگز سے کتنے سگنلز بن سکتے ہیں یوزنگ 3 فلیگز ایٹ اے ٹائم. یعنی اگر ہمارے پاس 5 فلیگز ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان 5 یہ سب ڈفرنٹ ہیں, پہلی چیز تو یہ. پھر اس نے کہا ہے کہ ہم 3 فلیگز کو یوز کرتے ہوئے کتنے کمبینیشنز اس کے بنا سکتے ہیں, یا اس کے کتنے سگنلز بن سکتے ہیں, یعنی اس کی کتنی ہمارے پاس ارینجمنٹس بن سکتی ہیں. تو غور کریں ہمیں پتا ہے جو ہم نے پرموٹیشن کا فارمولا پڑھا تھا وہ یہ کہتا تھا NPR, یعنی ٹوٹل نمبر n اور یوز جتنے ہو رہتے ہیں وہ r ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ پرموٹیشن والا فارمولا یوز ہوگا کیسے, NPR یعنی ٹوٹل نمبر آف فلیگز وچ آر 5p اینڈ 3 فلیگز آر ٹو بی یوزڈ. تو ہم نے لکھ لیا یہاں پر. تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو 5p3 لکھ کر سالو کریں گے تو ہمارے پاس وہ اس کی ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف سگنلز آ جائیں گے. تو 5p3 کو جب ہم سالو کرتے ہیں تو یہ ہمیں کیا ریزلٹنٹ دیتا ہے, یعنی اوپر آ جائے گا 5 کا فیکٹوریل, نیچے آ جائے گا 5 مائنس 3 کا فیکٹوریل, یعنی n مائنس r کا فیکٹوریل. تو 5 کا فیکٹوریل مطلب 5 انٹو 4 انٹو 3 انٹو 2 انٹو 1, اور نیچے آ جائے گا 5 مائنس 3 یعنی 2 کا فیکٹوریل. تو 2 کا فیکٹوریل ہوتا ہے 2 انٹو 1, تو 2 1 کینسل ہو جائے گا اس کے ساتھ. 5 انٹو 4 یہ ہوتا ہے 20, 20 انٹو 3 ہوتا ہے 60. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل نمبر آف جو سگنلز بن سکتے ہیں 5 فلیگز کو یوز کرنے سے وہ 60 بنتے ہیں جب ہم 3 فلیگز ہر دفعہ یوز کریں گے. تو 60 ٹوٹل پاسبلٹیز اس کی بن سکتی ہیں. اب ہمارے پاس آتا ہے کوسچن نمبر
11. اور یہ تھوڑا سا ٹریکی کوشچن ہے, ہمیں صرف اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر اسٹیٹمنٹ سمجھ لگ جائے تو کوشچن کو سالو کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا. کوشچن ہے ہاؤ مینی 5 ڈیجٹ ملٹیپلز آف 5 کین بی فارمڈ فرام دا ڈیجٹس 2, 3, 5, 7, 9 when no digit is repeated. غور کریں تو اسٹیٹمنٹ اگر ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے تو ہمارے لیے کوشچن کو سالو کرنا کچھ مشکل نہیں. اس نے کہا ہے کہ 5 ڈیجٹ ملٹیپل آف 5, اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل آف 5 ہونا چاہیے لیکن اس کے 5 ڈیجٹس ہونے چاہیے. یعنی اگر غور کریں 1, 2, 3, 4, 5, یہ 5 ڈیجٹ کا نمبر ہے اور یہ 5 کا ملٹیپل ہونا شرط ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس غور کریں یہ 5 نمبر گیون ہے 2, 3, 5, 7, 9. اب غور کریں اس نے کہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نمبر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, یعنی سب نمبر ایک ہی دفعہ یوز ہوں گے. تو اس نے کہا ہے 5 ڈیجٹ ملٹیپل چاہیے 5 کا, یعنی کہ ہم اس کی کتنی اس کی بن سکتے ہیں کمبینیشنز یا اس کی ارینجمنٹس. تو غور کریں 5 ڈیجٹ کا جو ملٹیپل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لاسٹ نمبر آئے گا وہ 5 کا ملٹیپل ہوگا, یعنی وہ 5 ہو سکتا ہے یا 0 ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ان 5 نمبرز میں سے صرف 5 گیون ہے, 0 نہیں گیون. تو ہم یہاں پر 5 کو فکس کر لیں گے کیونکہ 5 کی شرط تو ہمیں پتا ہے کہ یہ آئے گی ہی آئے گی. باقی رہ گئے 4 پلیسز. تو 5 کا ملٹیپل ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کے لاسٹ میں 5 آئے گا, وہ ہم نے لکھ لیا. باقی 4 ہیں تو ان 4 کی پوزیشنز کو ہم چیک کر لیں گے کہ کون سا نمبر کس پوزیشن پہ آ سکتا ہے اور کتنی نمبر آف ارینجمنٹ اس کی بن سکتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹوٹل نمبر آف ڈیجٹس ہمارے پاس کتنے ہیں 5, وہ ہو گیا n کے برابر. اور ہم نے یوز کتنے کرنے ہیں یہ تو ہو گیا فکس 5th پوزیشن پر. باقی رہ گئی 4 پوزیشنز, نمبر آف پوزیشنز جو ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ r ہوگا 4, یعنی جو یوز کرنی ہے ہم نے پوزیشنز. تو سمپلی کیا ہوگا NPR, یعنی 5P4. تو سمپلی ہمارے پاس 5P4 آ گیا. اب ہم اس کو اوپن کیسے کریں گے؟ 5 کا فیکٹوریل آ گیا اوپر اور نیچے آ جائے گا 5 - 4 کا فیکٹوریل. اور اس کے بعد اگر ہم اس کو اوپن کریں تو 5 × 4 × 3 × 2 × 1. اور نیچے کیا آئے گا 5 - 4 کا مطلب ہے 1 کا فیکٹوریل. یہ لکھیں یا نہ لکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو 5 × 4 یہ ہوتا ہے 20, 20 × 3 ہوتا ہے 60, 60 × 2 ہوتا ہے 120. اس کا مطلب ہے کہ 120 ارینجمنٹس بن سکتی ہے ٹوٹل ان 5 ڈیجٹس کو یوز کرتے ہوئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیجٹس ہوں گے یہ ملٹیپل آف 5 ہوں گے کیونکہ ہم نے 5 کی پوزیشن فکس رکھ دی ہے. اب آتا ہے کوسچن نمبر 14. ہم نے بیسیکلی یہ سارے کوسچنس کو جب سالو کرنا ہے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنی طرح کی ٹیکنیکس اپلائی ہو رہی ہیں. اگر ہمیں جو کوسچنس ہم یہاں پر سالو کر رہے ہیں یہ اس کی ٹیکنیک اگر آپ کو سمجھ لگ جائے تو اس کے ریمیننگ کوسچنس کو سالو کرنا کچھ مشکل نہیں رہ جاتا. تو کوسچن نمبر 14 کیا ہے؟ ان ہاؤ مینی ویز کین 5 بوائز اینڈ 4 گرلز بی سیٹڈ آن اے بینچ سو دیٹ دا گرلز اینڈ بوائز آکوپائی آلٹرنیٹ سیٹس. اب غور کریں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے صرف اسٹیٹمنٹ کو اگر سمجھ لیا تو کوسچن کو سالو کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں رہ جاتا. اس نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کتنے نمبر آف ویز بن سکتے ہیں. تقریباً ہر کوسچن میں یہی ہوتا ہے کہ کتنے نمبر آف ڈیجٹس بن سکتے ہیں یا ویز بن سکتے ہیں. آگے اس نے ہمیں بتایا کیا ہے 5 بوائز اینڈ 4 گرلز. یہ ایک انفارمیشن ہے, یعنی اگر ہم بوائز کو B سے ریپرزینٹ کر لیں اور گرلز کو G سے ریپرزینٹ کر لیں, یہ اپنی سہولت کے لیے. اور اس نے بتایا کہ نمبر آف بوائز ہے 5, نمبر آف گرلز ہیں 4. اور اس نے کہا ہے کہ اگر یہ ایک بینچ پر بیٹھیں اس طرح کہ جو سیم جینڈر ہے, یعنی گرلز اور بوائز میں سے جو سیم جینڈر ہے یعنی بوائز یا گرلز, ان کی الٹرنیٹ سیٹس ہونی چاہیے سیم جینڈرز کی. یعنی یہ نہیں کہ آپس میں یہ ساتھ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بوائز بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے اور 2 گرلز بھی آپس میں اکٹھی نہیں بیٹھ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 بوائز ہیں اور 4 گرلز ہیں. اگر ہم اب غور کریں اس میں ٹیکنیک کیا ہے, ہم نے اس کی اب سیٹنگ ارینجمنٹ بنانی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9, یعنی 9 پلیسز ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ان بوائز کی اور گرلز کی ارینجمنٹ کرنی ہے. غور کریں ہمارے ذہن میں پہلے چیز یہ آتی ہے کہ ہم پہلے کس کو بٹھائیں پہلے نمبر پہ. تو غور کریں نمبر آف بوائز زیادہ ہیں اور نمبر آف گرلز ایک کم ہے,
اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے گرلز سے شروع کر لیا تو گرلز کی تعداد بھی کم ہے تو یہ پہلے ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے پاس 2 بوائز کو اکٹھا بٹھانا پڑے گا اور وہ پاسبلٹی ہم یہاں پر نہیں لے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ارینجمنٹ لازمن یہ ہوگی کہ سب سے پہلا بوائے آئے گا، اس کے بعد دوسرا بوائے نہیں آ سکتا تو وہ گرل آ جائے گی، اگلی گرل نہیں آ سکتی تو وہ بوائے آ جائے گا، پھر اگلا بوائے نہیں آئے گا تو پھر گرل آ جائے گی. اسی طرح یہ سب آلٹرنیٹ ہو جائیں گے، تو بوائے گرل پھر بوائے پھر گرل پھر بوائے پھر گرل پھر بوائے اور پھر گرل اور پھر بوائے. اب غور کریں نمبر آف بوائز کتنے بنتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور گرلز دیکھیں 1 2 3 اور 4. تو اس نے ہمیں 4 گرلز ہی دی تھی اور 4 بوائز کا ہی اس نے ڈیٹا دیا تھا. تو جو ہمیں انفارمیشن دی گئی تھی وہ بھی یہی تھی کہ 5 بوائز ہیں اور 4 گرلز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ارینجمنٹ میں سب سے پہلے بوائز آئیں گے، تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. اب غور کریں اس کو ہم سالو کیسے کریں گے، یعنی اس کی نمبر آف ارینجمنٹ ہم کیسے نکالتے ہیں. اس کا طریقہ بہت سمپل ہے. ہمیں پتا ہے کہ 5 بوائز ہیں تو فرسٹ پوزیشن تو بوائے کی فکس ہو گئی، یعنی یہاں پر تو گرل بیٹھ ہی نہیں سکتی، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. سب سے پہلے ہم جب بھی کوشچن کو سالو کرتے ہیں تو ہم فکس پلیسز کو نکال لیتے ہیں، یعنی فکس پلیسز کون کون سی ہیں. تو سب سے پہلے یہ فکس پلیس بوائے کی تو ہو گئی، یہاں گرل نہیں بیٹھ سکتی، یہ ہمیں پتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پلیس پھر چھوٹ جائے گی. یعنی ہمیں پتا ہے کہ بوائز کے کیس میں کیا ہے، 5 نمبر آف بوائز ہیں ٹوٹل. ہمیں پتا ہے کہ n کی ویلیو ٹوٹل نمبر آف ہوتے ہیں تو وہ 5 ہو گئے، اور پرموٹیشن p اور یوز کتنے ہو رہے ہیں بوائز. اب جب 5 ٹوٹل ہیں اس میں سے یہ تو فکس ہو گیا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو باقی رہ گئی 4، 1 2 3 اور 4. تو یہ 4 بوائز یوز ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم گرلز کی بات کر لیں تو اس میں تو گرلز کی پوزیشن فکس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی پوزیشن کے بعد باقی 4 گرلز ہیں اور 4 ہی بوائز ہیں. تو 4 نمبر آف گرلز ہیں ٹوٹل اور یوز بھی 4 ہی ہو رہی ہیں، یعنی 4 پلیسز ہیں ان کے لیے. تو 4p4 آ گیا گرلز کے لیے اور 5p4 آ گیا بوائز کے لیے. اب اس کو ہم کریں گے کیا، ان دونوں کے درمیان میں ہم ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں. جب بھی یہ ارینجمنٹ آتی ہے بیٹھنے کے لیے یا اس کی الٹرنیٹ پوزیشن کے لیے تو ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ لکھ کر اور ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. تو یہ دونوں کا جو آنسر آئے گا وہ ٹوٹل نمبر آف ویز بن جاتے ہیں ان کی سیٹنگ کے. اب غور کریں ہم کریں گے کیا، 5p4 کے لیے ہم اس کو کیسے سالو کریں گے، 5 کا فیکٹوریل اوور 5 مائنس 4 کا فیکٹوریل اور ملٹیپلائی 4 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 4 مائنس 4 کا فیکٹوریل. یہ ہم نے فیکٹوریل والا فارمولا یہاں پر لکھ لیا. 5 کا فیکٹوریل کا مطلب یہ ہے 5 انٹو 4 انٹو 3 انٹو 2 انٹو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 5 مائنس 4 کا مطلب ہے 1 کا فیکٹوریل. تو وہ لکھیں یا نہ لکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ آ گیا 4 کا فیکٹوریل یعنی 4 انٹو 3 انٹو 2 انٹو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0 فیکٹوریل. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا 0 کا فیکٹوریل 1 ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہم یہاں سے ختم سے مراد ہے کہ ان دونوں کو ہم یہاں پر نہ بھی لکھے تو فرق نہیں پڑتا. 5 انٹو 4 انٹو 3 انٹو 2 کا مطلب ہے 120 ملٹیپلائی بائی 4 انٹو 3 12 12 انٹو 2 24. اب 120 اور 24 کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارا آنسر کیا آتا ہے، یہ آنسر آتا ہے 2880. یعنی سمپلی ہم کیلکولیٹر یوز کر کے یہ ویلیوز کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس طرح سے ہم اس کی نمبر آف ارینجمنٹس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں لکھ کر الگ الگ اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے. تو یہ اس کا آنسر آ گیا.